بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. میرے ساتھ موجود ہیں جناب جہانگیر مناز صاحب. ناظرین، وفاقی دارالحکومت میں اگرچہ آئی جی صاحب نے قسم اٹھائی ہے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت میں 108 کے قریب جو ہیں شیشہ سینٹر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور بڑے بااثر لوگوں کے ہیں. وہ سیاستدان بھی شامل ہیں، بیوروکریٹ ان کی اولادیں شامل ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کچھ صحافی بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، اور پولیس والے تو خیر پہلے سے ہی تھے. لیکن آئی جی اسلام آباد نے کوئی 12 پولیس کے جو 2-3 اس میں تھانے دار بھی ہیں، محرر بھی ہیں، اہلکار بھی ہیں، ان کو نوکری سے برطرف کر دیا کیونکہ وہ سہولت کار تھے منشیات فروشوں کے. ان کے نام بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو 108 شیشہ سینٹر وفاقی دارالحکومت میں کھلے ہوئے ہیں، ان کا بندوبست کون کرے گا، اور کیوں اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کیوں ڈرتی ہے ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے. السلام علیکم جناب جہانگیر مناز صاحب. واہ شام منگڑ صاحب. مناز صاحب، میں نے مختلف ذرائع سے ہمارے جو اسپیشل برانچ ہے وہاں سے بھی پتہ کیا ہے، تقریباً 108 وفاقی دارالحکومت کے مختلف جگہوں پہ یہ شیشہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں. ان میں جناح سپر بھی ہے، سپر مارکیٹ بھی ہے، پھر اس کے علاوہ یہ سینٹورس جو ہے اس کے اپوزٹ بھی کھلا ہوا ہے. لیکن جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں یا وفاقی پولیس جو ہے وہ گھبراتی ہے ان پہ ہاتھ ڈالنے سے. مانگڑ صاحب دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جڑواں شہر ہے راولپنڈی اسلام آباد. ہاں جی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں اس کی اجازت ہے اور پنڈی میں اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی جو آر ڈی اے کے نیچے آتے ہیں، جیسے بیریئر ٹاؤن آپ لے لیں. ہاں جی. بیریئر ٹاؤن کے آپ کو پتہ ہے 6 جو سیکٹر ہے، فیز ہے، اس میں الاؤ ہے. اسلام آباد میں 7-8 میں الاؤ ہی نہیں ہے. وہاں آپ شیشہ سینٹر بنائیں تو راولپنڈی کی پولیس آ جاتی ہے. ہاں. اور معافی چاہیے، پولیس راولپنڈی کی پولیس آ جاتی ہے کہ جناب اس کو آپ وائنڈ اپ کریں. بالکل بالکل. اب یہ جو تھانے ہیں، یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، ہاں جی. ایک تو آپ چونکہ کرائم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، جی جی. آپ کو پتہ ہے کہ لوئی بیر تھانہ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب نے بیریئر ٹاؤن میں بننے نہیں دیا. صحیح. جو جس کے نیچے بیریئر ٹاؤن کا علاقات ہے. ہاں جی. وہاں پہ میں خود گیا کیونکہ ہمارا بھی ادھر بیریئر ٹاؤن ہے. تو وہاں پہ جو تفتیشی ہے، جو عملہ ہے، تھوڑا سا ایک تو عملہ ہے وہاں پہ، وہ ان کو بیچاروں کو شوگر ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ٹرانسفر کرا دیں، ہمیں مغرب کے بعد نظر ہی نہیں آتا. لوئی بیر والے جو لوئی بیر والے، اس پہ آئی جی صاحب کو سوچنا چاہیے. آئی جی کو سوچنا تو یہ چاہیے کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا، وہ چور کیسے پکڑیں گے. یہ جو پارٹیاں شیشے والی ہے جو اپنا انجوائے کرتی ہیں، یہ تو رات 12-1 بجے فارغ ہوتی ہیں، یہ تو 10 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے ان کا. ہاں جی. لیکن اب یہ جو آپ نے ڈیٹا دیا 108 کا، یہ کیپیٹل میں تو ہے، لیکن پنڈی میں ان کی وہ کہتے ہیں جی الاؤ نہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سعودیہ کی جو نوجوان نسل آ گئی نا، تو وہ اپنی انجوائمنٹ کے لیے بحرین چلی جاتی تھی ایک پل کراس کرنے. ہاں. تو یہ بھی اسی طرح ہے، فیض آباد سے پل سے آپ ادھر آ جائیں، شیشہ پئیں، شیشہ کھول لیں، اور آتے بھی پنڈی سے کافی نوجوان ہیں. اور آپ جب آپ کے پاس پولیس دیکھ کے چلی گئی آپ اس طرف چلے جائیں. ہاں بالکل صحیح. یہ قانون شانون یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ سیاستدانوں کے ہیں، یہ جو سینٹورس کا آپ نے ذکر کیا نا، یہ تو ہمارے سیاستدان کے ہیں جو شہباز شریف کے بڑا قریب ہے پنڈی کا. نہیں چلے، میں کہتا ہوں اس میں جو کسی کے قریب ہے، اس کا نام دیکھیں نا، بلا بلا. نام نہ لیں، دیکھیں بلا بلا. مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، جب جو یہ لوگ شیشہ سینٹر جو ہے نا، مجھے پہلے اس پہ اس کا نام مجھے عجیب لگا، بلا بلا. اب پنجابی میں اس کو بڑے سمجھے تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ بلا 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 جی بلا. ویسے بلاوڑے والے ہمارے پیر صاحب بھی ہیں نا، یہ ایک نام ہوتا ہے نا کہ بلا بلا، اٹیکشن کرنا. ہاں جی. کہ آ جانا، بلاؤ بلاؤ بلاؤ. ہاں. لیکن دوسری یہ بھی ہے کہ بلا بلا یعنی اندر بلاوا ہی نہیں. ہاں، اندر بلاوا ہی نہیں. دیکھیں نشہ ایک بلا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کسی بھی شکل میں ہے، آئس کی شکل میں ہے، چرس کی شکل میں ہے، فیون کی شکل میں ہے، پاؤڈر کی شکل میں ہے، ایون سگریٹ بھی نشہ ہے. صاحب یہ جو ہے نا، میں نے آج خود اس پہ پروگرام کیا اپنا ساڑھی کال کے جو پنجابی کا پروگرام ہے، چرس پہ کیا ہے میں نے. ہاں. کہ چرس جو ہے وہ ایزیلی مل جاتی ہے. باقی رین اور جو یہ شراب ہے، یہ آئس بہت لوگ پی رہے ہیں، لڑکیاں پی رہی ہیں، یہ مہنگا نشہ ہے. ہاں. لیکن یہ جو شیشے والا نشہ ہے نا، یہ سیف ہے. آپ اندر چلے گئے، آپ نے حکا رکھا اپنا مزے سے 3 کوئلے لائے اور اپنی مرضی کا فلیور لیا اور کر لیا. ٹھیک ہے. اس کا کوئی 600 چارج کرتا ہے، کوئی 1000 کرتا ہے، کوئی 7 پیپسی کا 10 دے دیتا ہے، 1200 کر لیتا ہے، 1500 کر لیتے ہیں. ہاں جی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں. ایک تو ہمارے ملک میں تفریح نہیں ہے. آپ یہ بھی اس پہ بھی سوچیں، نہ کوئی پارک ہے، نہ کوئی تفریح ہے، نہ تھیٹر ہے، نہ اس کو دیکھیں نا، جواز نہیں بنایا جاتا. نہیں جواز لوگ تفریح کے نام پہ دیکھیں نا، تفریح کے نام پہ مانگڑ صاحب کدھر جائے بندہ. یار تفریح کے نام پہ لوگوں کا بیڑا غرق تو نہیں کیا جا سکتا نا. وہ آپ کی میڈیکلی بات ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ 100 بندہ کا سگریٹ پیتا ہے نا، اس کے پیچھے 39 کا ڈیٹا ہے کہ وہ چرس پیتے ہیں.
अब वो जब चर्च पी के गुफ्तगू करते हैं, आपको पता है वो कोई बंदा मैकेनिकल इंजीनियर लगता है, कोई लगता है कि एटम बम बनाया है, कोई लगता है, इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं वो, आप उनके करीब बैठे तो आप समझेंगे कि इनके पास तो बहुत आइडियाज हैं, बहुत बड़े प्लानर हैं। हाँ। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि सुबह जब वो उतरता है वो माइंड से, वो साइकोसिस एक बीमारी होती है, यानी जब उसका शिकार हो जाते हैं तो सुबह वो उठते नहीं है, 11-12 बजे तक वो पेंटियम 2 बन जाते हैं, जिन्होंने आइस पी होती है, जिन्होंने आइस या नशा किया होता है। 12 के बाद उठते हैं, 2 घंटे फिर नहाए, थोड़ा सा अपना किया, ये 5 बजे फिर उनके सेंसेस काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका काम शाम को शुरू हो जाता है। अब ये शीशा वाला जो चाहे पुलिस चाहे तो ये अक्रॉस द बोर्ड ये इस पे एक्शन कर सकती है। नहीं देखे पिछले दिनों में ये जो 4-5 दिन पहले इश्तियाक बासी जो है जिसने मंशियात हाँ ये खन्ना पुल में जो वाकया हुआ उसके बाद काफी ज्यादा लोग जो है वो आईजी तो सुना है रात को मशीनें लेके गया था उनके गिराने के लिए और बड़ा ये वो कर। हाँ जी, नहीं उसके बाद उन्होंने पकड़े भी हैं, 41 के करीब मंशियात फरोश पकड़े भी हैं उन्होंने। अच्छा। लेकिन उसमें मुझे ये पता चला है कि जो मेन मंशियात फरोश है ना, जो पावे वाले ताकतवर, वो नहीं पकड़े गए। ये कोई जो छोटे मोटे जो था जो पी के ये नहीं पोडरी, उनको उठा के थाने वालों ने उस खाते में डाल दिया कि जी हमने 41 बंदे पकड़ लिए हैं। भाई जब तक आप बड़े ताकतवर लोग नहीं ना पकड़ेंगे उस वक्त तक ये काम अब नहीं ये पकड़ने का तो देखे ना, हमारी जो फौज है ना ये रोना रोती है कि हम दहशतगर्द पकड़ते हैं, अदालतें इनको छोड़ देती है शक का फायदा देके। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बंदा आपको पता है अडयाला में 4 महीने रह जाता है ना, मैंने अडयाला जेल पे प्रोग्राम किया, मैंने आपको बताया मैं वहाँ गया था, वो कहते हैं जिसने नीचे गोली मारी है टांगों के नीचे, वो 4 महीने रह जाए ना उसकी बेल हो जाती है, आ जाता है, और उसके बाद उसका खौफ भी दूर हो जाता है, कानून शानून तो है ही को नहीं, वो चक्कर ही को नहीं। अब चोर कितने कार चोर है, 3 दफा एक कार चोर का मैंने इंटरव्यू किया, वो अंदर गया फिर बाहर आ गया। नहीं वो कार चोरी की अब ये जो मंशियात वाले आप कह रहे हैं ना, ये मंशियात वाले भी इसी तरह इनकी बेल हो जाती है। अब ये कानून तो तब होना कि कुछ सख्त यो लोगों को। अब ये मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप फ्यूम दें, चर्च दें, मुझे दें, मैं ले जाऊंगा कराची ले जाऊंगा, ठीक है, मुझे आप कहें ना सऊदीया लेके जाओ, मैं नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि सर कलम का सजा है ना, कानून मौजूद है। अब देखिए फैमिली पाकिस्तानी गई, उनकी पत्नी किसी ने डाल दिया इतना सारा उनका जूतों में शापर में, हाँ वो बेचारी 4 महीने सफर करती रही, खवातीन थी, कानून है, सारा जोर लगाती रही। लेकिन जहांगीर मिनाज साहब, जब आजम सवाती साहब इसके एंटी नारकोटिक्स के मिनिस्टर थे ना, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा यार हम क्या करें एंटी नारकोटिक्स के खिलाफ, हम इसके खिलाफ क्या करें मंशियात के खिलाफ। उन्होंने इंकशाफ किया कि 258 बड़े स्मगलर मंशियात के वो उन्होंने बड़ी अदालतों, आला अदालतों से जमानत ले ली है। वो तो सिंध हाई कोर्ट मौजूद है, मैंने आपको बताया था कि कल भी जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी लेके सुप्रीम कोर्ट से ले लें, आजाद कश्मीर की वो बनी हुई है 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट है, वहां से ले लें। जो ये गुर्दे, ये तो छोटा काम है ना शीशा, लोग यहाँ गुर्दे निकाल रहे हैं, वहां से स्टे वो ले जाते हैं, काम इजाजत ले जाते हैं जाके कश्मीर से, 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट आपको इजाजत दे देती है। नहीं मगर ये जो IG साहब, हमारे DIG साहब ऐसे तो बड़े मुतहरक नजर आते हैं। एक तो आपने बड़ी खौफनाक बात की है कि लोई बेर के जितने भी वहाँ पे लोग हैं जो वो शुक्र है, वो नजर नहीं आता उनका, ये वो तो पूरे सारे थानों में ना, अगर या तो नफरी नहीं है, अगर हैं तो किसी को नजर कम आता है, किसी को जिगर का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू, यानी सारे बीमार लोग हैं, तो वो इंसाफ क्या देंगे फिर? नहीं, एक तो बहुत बड़ा इशू है, आप इसकी क्राइम की बीट करते हैं, 90% यहाँ पे 30% प्योरीफाइड वाटर अवेलेबल है लोगों को, हाँ, 70% लोगों को जो कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं, आलूदा पानी पी रहे हैं, जिसे हेपेटाइटिस A होता है। हाँ, सही। और जब थानों में आप चेक करें ना पानी पीने वाला क्या है, हाँ, आप थानों में जाते रहते हैं ना, उनका पानी पीने का जो SHO होगा वो तो बाहर से किसी को कहेगा नस्ले की बोतल ले आओ। जो आम अमला है, नीचे बेचारे सिपाही हैं, ये जो कैद लोग हैं, ये मुर्र हैं, ये मुंशी हैं या गार्ड हैं, हाँ, वो गेट पे बैठा हुआ है, वो तो रावल डैम का वो पानी पी रहा है जिसमें कोई साफ पानी है ही नहीं है। तो यहाँ पे तो मल्टीपल प्रॉब्लम है ना। लेकिन आपने साफियों की बात की, अगर किसी ने शीशा सेंटर साफी ने खोल लिया है ना, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता। साफियों को आपको पता है काम ही खत्म हो गया, सोशल मीडिया आ गया, हर बंदा सोशल मीडिया पे आ नहीं सकता। और यार कल को आप कहेंगे कि यार कोई साफी अगर मंशियात बेच रहा है तो उसका नहीं है, वो देखे 3 कोयले हैं, मेरे भाई साहब अपना सुकून लेना है, शाम को जरा पीछे हो जाए, मजा करें। अब साफी जो है अगर कोई काम कर रहा है, मुझे बताए ना, अच्छा अगर जस्टिफाई इसको कर रहे हैं तो पिंडी में क्यों बांधा फिर इस्लामाबाद में? ये तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये कानून पाकिस्तान का रूल पैरालाइज कानून है, इसको फॉलो जो मैं आपको बताऊं भाईजान, ये जो शीशा सेंटर बनता है ना, जब आप शीशा सेंटर के अंदर चले जाते हैं तो आपकी शिनाख्त हो जाती है कि ये फलां बाप का बेटा है, इसके पास पैसा ठीक ठाक है, फिर आपको ना सिर्फ आइस फराम कर दी जाती है बल्कि आप जो चाहते हैं वो तो लगाने पे है ना, लगाएंगे जितना पैसा लगाएंगे, लड़कियां वहां बैठी होती हैं, फिर वहां पे
کیا سے کیا نہیں ہوتا وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. نہیں نہیں خواتین بھی پیتی ہیں. دیکھیں آپ ان پہ زیادہ تو وہ زیادہ فکر مندی والی بات ہے. وہ دیکھیں آپ ان پہ زیادہ سختی نہ کریں. اوپر سے وہ ہائیجینک واٹر پی لیتی ہیں, فوڈ ان کی ٹھیک ہے. وہ آپ کی میری طرح کو گھی توری تو نہیں کھاتی نا, یہ پی کے کہ ان کے پھیپھڑے ختم ہو جائے. ان کی ڈائٹ ٹھیک ہوتی ہے. مگر صاحب صافی جو ہے یار ڈائٹ, یار مجھے بتاؤ, وہ جس نے نور مقدم کا سر تن سے جدا کر دیا تھا, ہاں ہاں, اس کی ڈائٹ ماڑی تھی, جو آج کل جیل بھی کاٹ رہا ہے. پاگل ہو گیا نا بیچارہ, وہ پاگل ہو گیا. یار اور بھی کافی ایک اور تھا, آپ کو پتا ہے عثمان مرزا صاحب جس نے ویڈیو بنائی تھی, ہاں جی, لڑکے اور لڑکی, وہ بھی تک اندر ہے بیچارے کے. اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں اس کے اندر. وہ جو بڑے ہیں نا کرائم کے لوگ اندر جنہوں نے کیا ہوا ہے, وہ اس کو شام سے اٹھواتے ہیں اس سے. وہ مرشی بنا ہوا بیچارہ, میں دیکھ کے آیا ہوں اس کو. اچھا, اندر وہ عثمان مرزا کی بدماش تھا اندر. وہ بیچارہ 2 گھنٹے ان کو دباتا ہے, ٹانگیں دباتا ہے. انہوں نے مجھے بھی کہا جی آپ نے مالش کرانی ہے تو اسے کروا دیتے ہیں. یار بڑا قابل رحم بات ہے یار. اندر کی دنیا اور ڈالا جیل. آپ جائیں نا, آپ دیکھیں گے, آپ تو شیشے کو رو رہے ہیں یہاں تو کھاوے ہی ہو رہے. اچھا, یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو آئی جی صاحب نے جو تازہ ترین ایکشن لی, اس کا تو ہمیں ویسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے 12 ملازم جو ہے نا, حالانکہ وہ بحال ہو کے آ جائیں گے, وہ کیس کر دیں گے نا, لیکن انہوں نے فوری طور پہ تو ان کو برطرف کر دیا. ان میں سے ایک قاسم ضیاء صاحب ہیں, یہ سب انسپیکٹر ہیں تھانہ کھنہ کے. اچھا, ان کو بھی نوکری سے برطرف کر دیا گیا. پھر دوسرے ہیں طلعت محمود صاحب, یہ بھی سب انسپیکٹر ہیں تھانہ گولڈا کے. اچھا ٹھیک ہے, یہ خبر آئی ہے. پھر محمد اجمل صاحب ہیں, یہ چھوٹے تھانے دار ہیں, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ASI. اچھا, اور یہ ریڈر تھے SP سواں کے نا, ان کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر وقاص صاحب ہیں جی, ہیڈ کانسٹیبل تھانہ نون کے, ان کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا ہے. اور پھر ڈرائیور ہیں قاضی اظہر تھانہ سیکریٹریٹ کے, ان کے اوپر بھی یہ الزام ثابت ہوا ہے کہ جی وہ بھی منشیات فروشوں کے سلوکار ہیں. ہاں, ان کی بھی نوکری چلی گئی ہے جی. اچھا جی, محمد اسحاق صاحب, یہ بھی ہیڈ کانسٹیبل ہیں تھانہ سیکریٹریٹ کے, یہ منشیات والے الزام میں ان کی نوکری بھی چلی گئی ہے. زاہد صاحب باہر ہو جائیں گے. آج دیکھیں, آج ایک ویڈیو آ گئی ہے لائیو ملتان کی, آپ نے دیکھی پولیس والے کی. ہاں جی, اس کی ننگی ویڈیو آ گئی ہے, وہ بھی بحال ہو جائے گا. یہ بحال ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں بتانا تو چاہیے نا, جو آئی جی نے ایکشن لیا نا, تنقید بھی تو ہم بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آئی جی, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ آئی جی اور چیئرمین آپ کا سیکرٹری, یہ محسن نقوی کے کھاتے سے نکل گئے ہیں. یہ ڈائریکٹ شہباز شریف کے ساتھ. آپ اچھا, ہاں, ان کو پتا ہے محسن نقوی کسی وقت چلا جائے گا. یہ اب دونوں کو لایا تھا محسن نقوی, لیکن اس کے سسٹم سے یہ ڈائریکٹ اوپر مل گئے. آپ یہ بھی آپ نے ایک اور خبر دے دی, اس پہ ہمیں الگ سے پروگرام کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتنے لوگ نوکری سے چلے گئے. اچھا, زاہد صاحب ہیں جی کانسٹیبل, یہ تھانہ بارہ کو گئے, یہ بھی نوکری گنوا بیٹھے ہیں جی. عمران بھی کانسٹیبل ہے تھانہ ترنول کا, یہ بھی نوکری گنوا بیٹھا ہے منشیات فروشی کی سولتکاری میں. احسن, یہ بھی کانسٹیبل ہے جی تھانہ ترنول کا, اس کی نوکری بھی چلی گئی ہے. ساجد صاحب ہیں جی, ڈرائیور تھانہ سنگجانی کے, ان کی نوکری بھی یہ خالی جو پیسے لے کے نہیں, ادھر سے ادھر, مطلب کہ منشیات فروشوں کو چھوٹا موٹا کام تھا نہیں, مطلب اگر پولیس ریڈ کرنے جا رہی ہے, مجسٹریٹ آ رہا ہے کہ نکل جاؤ, یہ بھی تو سہولت کاری ہے نا, یہ بہت بڑی سہولت کاری. اچھا, پھر نوید بٹر ہیں جی, ہیڈ کانسٹیبل. یار بٹر نے نہیں سی ویسے کام کرنا چاہیے تھا, لیکن چلو یہ تھانہ لوئی بیر کا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. لوئی بیر والے تھانے والے تو خود سارے کرائم کرتے ہیں, وہ اس کا سارا دن کام کرائم سارے ادھر تھانہ سیالہ میں ہو, یہ کرائم سے ان کا تعلق جڑا ہوتا ہے. صحیح ہے. ایمان سلامت رکھنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے بھائی جان اس پوزیشن میں. ان کے لیے یہی پولیس رات ہے. پھر جی نوید بٹر کے بعد ہے ندیم صاحب, کانسٹیبل ہیں تھانہ کھنہ کے, یہ بھی نوکری سے چلے گئے ہیں. عمران صاحب ہیں جی, یہ تھانہ کھنہ کے, یہ بھی نوکری سے چلے گئے ہیں. سید ناظم عباس صاحب ہیں جی, یہ تو آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ساری پولیس ہی نوکری سے چلے گی. نہیں 12 بندے ہیں جی سارے, یہ تھانہ کھنہ کے تھے, یہ بھی چلے گئے ہیں. ان کو منشیات فروشوں کی پش پناہی کرنے اور روابط قائم رکھنے پر نوکری سے برطرف کیا گیا. لیکن یہ ٹریبیونل میں جائیں گے, وہاں کہیں گے جی بحال ہو جائیں گے. سارے قانون بڑا کمزور ہے, کیونکہ ثبوت ہی نہیں ہوگا نا بھائی جان. پاکستان کا قانون ویسے بڑا کمزور ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں کوئی وکیل جج نہیں بنتا, وہ کہتے ہیں یار کیا فائدہ جج بننے کا, ادھر کام ٹھیک نہیں. ان کا وکیل کہے گا نا کہ ثبوت لائیں, ثبوت کو میں جا کے ثبوت تو ہے ہی نہیں, قانون شہادت پہ چلتا ہے. تو ناظرین یہ صورتحال ہے جی. 108 شیشہ سینٹر ہیں, میرے خیال میں وہاں پہ ایکشن ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 108 شیشہ سینٹر جو ہیں, اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو چونکہ جہانگیر مناز صاحب تو تھوڑے جو دل کھلے کے بندے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی موج کریں دیں, لیکن موج کریں گے, دیکھیں خدا نہ خواستہ کسی کے بچے ہمارے ہی بچے ہیں, تو اللہ پاک کسی کو بچے کو یہ دکھ نہ دکھائے کہ ان کے بچے منشیات کی طرف راغب ہو جائیں. شمشاد مانگڑ اور جہانگیر مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.